اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. یہ 3 مختلف جملے آ گئے. اب آپ اس سورت کا آغاز سے ذرا ایک نظر کریں کہ پہلی آیت جو ہے وہ قرآن حکیم پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم. دوسری آیت میں کیا کون سی دعوت ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. ایمان بالرسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے دوسری آیت. اور تیسری آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. پھر اس میں کچھ ٹچ دے دیا گیا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. اب آ گئی ہے آخرت کی بات، اور آخرت کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور دوسری بات کہ ایک حقیقت بیان کی ہے کہ جس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. الیہ مرجعکم جمیعا، حرف کے ساتھ وہ بات شروع نہیں ہوتی. الہ اور ہی، اس کی طرف. اس کا کیا معنی ہے جی؟ ہی یعنی اس کی جانب یا اس کی طرف. تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو متعلق خبر ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے کہ اس میں یہ کیا معنی ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. یہاں تک اس جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک ایک اس میں جملہ ہے مرجعن. مرجعن ایک اسم ہے، دوسرا اسم ہے جمیعن، اور کم اس میں ضمیر ہے. یہ بھی اسم ہے. اس میں معرفہ کے کل کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں ضمیر بھی معرفہ کی قسم ہے، اسم موصول بھی معرفہ کی قسم ہے، اس میں ندا بھی، حرف ندا بھی معرفہ کی قسم ہے جو منادہ یعنی آتا ہے اس کے بعد. تو اس میں علم ہے ایک، اور یہ ضمائر وغیرہ اسی میں آتی ہیں. میں انشاءاللہ لکھوں گا یہ پوری ترتیب. اور الہ جو ہے یہ حرف ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. تو یہ آ گیا جمیعاً. تو پتہ چلا کہ یہ تو جملہ اسمیہ کی ابتدا ہمیشہ کس سے ہوتی ہے؟ مبتدا سے، جس سے بات شروع ہوتی ہے. پھر آتی ہے خبر، اور پھر خبر کے متعلق کوئی چیز آ جاتی ہے. خبر کے متعلق کو کیا کہتے ہیں جی؟ متعلق خبر. یعنی ترتیب یہ ہے جیسے فعل، فاعل، مفعول. فعل یا جملہ کی ترتیب ہے، ایسے اس کی ترتیب ہے مبتدا، خبر اور متعلق خبر. مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ الف لام کے ساتھ آتا ہے، یا پھر اس میں علم ہوگا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا یا کوئی ایسے. اچھا، اب کیا ہوا کہ مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی شروع تو مبتدا سے ہوتا ہے لیکن اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، مطلب اس کو جملے کے پیچھے لے آتے ہیں. خبر کو مقدم کر دیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ متعلق خبر کو مقدم کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خبر کو مؤخر کر دیا یا مبتدا کو مؤخر کر دیا. کس حصے پر زور دینا ہے، کس بات پر جملے میں زور دینا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے لے آتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہ اصل زور کس چیز پر ہے، اس بات پر. ترتیب یہی ہے، مبتدا، خبر، متعلق خبر. اب یہاں پہ اگر اس نظر سے دیکھا جائے، یعنی جو عربی لکھنے کے حوالے سے، تو مبتدا بنتا ہے مرجعن. ٹھیک ہے جی؟ تو مرجعکم، یہ مبتدا بنتا ہے، خبر اس میں نہیں ہے. اب متعلق خبر ہے الیہ، اور یہ کم کی حالت ہے جمیعا. ٹھیک ہے جی؟ تو مرجعکم الیہ جمیعا ایسے آ جاتا.
اب الیہ کو متعلق خبر کو مبتدا سے بھی آگے لے آئے، تو اب اس کا مطلب ہے اس بات پہ زور دینا، ویسے کیا ہوتا ہے مرجعکم الیہ جمیعا، اس کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اب باقی طرف جانے کی نفی نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ فلاں بندہ پائلٹ ہے اور فلاں بندہ ہی پائلٹ ہے، جب کہا کہ فلاں بندہ ہی پائلٹ ہے تو باقی لوگوں کے پائلٹ ہونے کی نفی ہوگی۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو الیہ متعلق خبر تھی اس کو کیا کیا، مقدم کر دیا۔ اب مقدم کرنے کی وجہ سے ترجمے میں کیا فرق آیا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الہ کی جانب، الہ کا معنی کیا ہے جی، کی طرف یا کی جانب، اور ہی اس کی طرف۔ اب اس کی طرف ہی، صرف اس کی طرف ہی، اور کوئی پاسا نہیں جدھر آدمی نکل جائے، واپسی پلٹنا اور کسی طرف نہیں۔ مرجع ان کیا ہے جی، کیا مطلب ہے اس کا جی، پلٹنا، لوٹ کے جانا۔ ہاں جی، پلٹنا۔ لوٹنا۔ اب اس کا فاعل کیا ہے، راجعن، پلٹنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واؤ جمع کی علامت پلٹنے والے، ہم سب واپس ہونے، اسی کی طرف ہم واپس جانے والے ہیں۔ الیہ راجعون، یہاں پہ بھی علیہ کو پہلے رکھا گیا ہے، تو اسی کی طرف ہی لوٹ رہے، اور کسی طرف نہیں لوٹ رہے۔ تو رجا وہ لوٹا، یرجعو یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رجا تو جب وہ واپس آپ کی طرف آئیں گے تو یہ کہیں گے اور وغیرہ وغیرہ، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے یہ باتیں آئی تھیں۔ تو یہاں پہ کون سا مصدر استعمال ہوا، اور مرجعن، ٹھیک ہے جی۔ تو پلٹنا مصدر، لوٹنا، اور مصدر کے معنی میں ہی استعمال ہوگا۔ مصدر کے معنی میں کون سی چیز آتی ہے جی، نون الف نہ، کھانا پینا، سونا، پلٹنا، واپس آنا، جانا۔ تو مرجع ان تھا، تو ایک اس کی پیش اڑ گئی، مرجعو بن گیا، المرجعو بھی نہیں ہوا اور مرجع ان بھی نہیں رہا، تو کیا بن گیا، مضاف بن گیا، مضاف۔ کس کا لوٹنا، مرجعکم، ضمیر، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کون سا پرپوزیشن بنتی، کون سا کمپوزیشن بنتی ہے، مرکب اضافی کی۔ ترجمہ کیسے ہوگا، ایسا، ضمیر کا مطلب تمہارا، مرجعن لوٹنا، تمہارا لوٹنا ہے اس کی، صرف اس کی طرف ہی، جمیعن۔ اب یہ جمیعن کس کی صفت ہے جی، حال ہے، کس کا حال ہے، کم کا، کم کا حال تمہارا، یعنی تمہارا، تم سب کے سب کا، تم سب کے سب کا لوٹنا ہے صرف اس کی طرف ہی۔ تو آخرت کے حوالے سے پہلا عقیدہ کیا بن گیا کہ مر کے مٹی، آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ تو اس یعنی پہلا عقیدہ آخرت کا کیا ہے، اسی کی طرف جانا، ٹھیک ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، اور وعدن وعدہ کرنا، کیوں کرنا جی، مصدر ہے، مصدر، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ اور مصدر، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، وعدہ یعد وعدن، ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے جی۔ ضرب یہ ابواب ہے اس کی، یہ باب ضاد ہے، ضرب یضرب ضربن سے، وعدہ یعد
اس میں ایک اور آ جاتا ہے باب افعال سے، یہ بھی آپ کو قرآن میں مل جائے گی اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے. وہ ہے کا معنی ہے دھمکی دینا. یوعدو کا معنی کیا ہے؟ یعدو کا معنی اس نے وعدہ کیا، اور یوعدو کا معنی کیا؟ اس نے ڈرایا، دھمکی دی. یہ قرآن میں آپ کو بار بار مل جائے گا. ایسے ہی ہے ایک دوسرا باب مفعلہ سے بھی یہ آتا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. ایک دوسرے سے یعنی آپ مجھ سے وعدہ کریں، میں کیا مطلب ہے اس کا؟ باہم عہد و پیمان کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف ابواب میں جب جاتا ہے، باب مفعلہ میں وعد یوعد، باب مفعلہ میں ہے ہی کیا؟ ایک دوسرے کے، جیسے قاتل یقاتل، مقاتلہ یا قتالاً، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. تو اوعد یوعد، یہ بھی آپ کو قرآن میں یہ ملے گا بہت زیادہ. یہ بھی مل جائے گا لا تعائدون، اس میں بلکہ قرآن میں آیا ہے، شاید سورہ بقرہ ہے یا سورہ نساء، مجھے یاد نہیں رہا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ عہد و پیمان نہ کر. شاید سورہ بقرہ کی آیت ہے، مجھے صحیح یاد نہیں. تو لا تواعدون سرا، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا. تو توعدون کا معنی تو کافی آیا کہ تم ہمیں جو دھمکیاں دے رہے تھے اس کا نتیجہ نکالو. اچھا، یہاں پہ آ گیا وعدن. تو کیا پتہ چلا جی؟ وعدن سے اس میں یہ مصدر ہے. وعدن ابھی تو آپ کے سامنے لکھا ہے وعد یعد وعدن مصدر. یہ مصدر ہونے کے حوالے سے آیا تو اس کا مطلب ہے اس کا فعل کہیں پہ پیچھے معذوف ہے. جو اللہ نے کیا یہ وہ وعدہ ہے. وعدن تو وعدن تھا، تو ایک زبر اس کی اڑا دی اور الف بھی خود بخود ہی اڑ گیا، تو یہ بچ گیا وعد. الوعد بھی نہیں آیا اور وعدن بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ مضاف ہے. یہ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو یہ مضاف ہے. یہ وعدہ ہے، وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے جی؟ وعد اللہ. وعدے کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ سے. مضاف الیہ کون ہوا؟ اللہ. اور کہا کہ کی کا ترجمہ مضاف الیہ میں مرکب اضافی میں ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یا پھر اسم ذات سے ہٹا کر مصدر ثابت کرنے کے لیے، یہاں پہ دکھانے کے لیے یہ نصب آیا ہے. وعد اللہ، یعنی یہ وعدہ کرنا ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے. حقاً، سچا. حق ثابت شدہ وعدہ، یہ یاد رکھیں. حقاً کا کیا معنی ہے؟ ثابت شدہ. سچ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ سچ. اور جو ثابت نہ ہو وہ کیا ہے؟ جھوٹ. تو وعد اللہ حقاً، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ. ایسے نہیں ہے کہ تم سب اس کی طرف پلٹا کے آؤ گے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. انہو، اب یہ یہاں سے ایک نئے جملے کا آغاز ہو رہا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، بے شک. اب انا کا اسم کیا آیا؟ ہو. اصل میں کیا تھا؟ ہوا. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ، ہی. تو انا نے اس ہو کو نصب کر دیا. اپنا اسم تھا نا یہ، انا کا اسم تھا ہوا، اس نے اس کو نصب کیا، تو حالت نصب میں ایسے آ گیا ہو. حالانکہ اس کا ترجمہ ہے اس کا یا اسے، لیکن اصل ترجمہ ہو کا ہی ہوگا کہ بے شک وہ. اب ضمیر اپنے قریب ترین اسم کی طرف لوٹتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. انہو، بے شک وہ، یعنی وہ اللہ. یبدأ، اس کا مادہ ہے بدأ یبدأ، شروع کرنا، آغاز کرنا کسی چیز کا. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ آغاز. یعنی وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نیست سے ہست میں لے آنا. یعنی کچھ نہیں تھا تو اس کو بنا دینا، پیدا کر دینا. یہ کیا ہے؟
آغاز، ابتدا کرنا، بدأ ابتدا یبدأ، ابدأ یبدئ بھی آتا ہے، دونوں کے معنی سیم ہی ہے، ایک باب افعال سے آتا ہے، ایک یہ ہے بدأ یبدأ، اور ایک آتا ہے باب افعال سے ابدأ یبدئ، وہ بھی قرآن حکیم میں آپ کو ملے گا، لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ ابتدا کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا کیا کہتا ہے؟ آغاز، اسی سے وہ لفظ میں نے آپ کو بتایا مبتدا، جس سے اسمیہ جملہ کی آغاز ہوتا ہے۔ تو بدأ یبدأ، اب انہ وہ اسم ہے انہ کا، اور خبر کیا آ رہی ہے؟ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ پوری کی پوری انہ کی خبر ہے، یبدأ۔ اب یا لگ گیا شروع میں تو دیکھتے کیا پتا چلا جی؟ مادہ کا تو ہمیں روٹ ورڈ تو پتا لگ گیا نا، با دال اور حمزہ۔ اور بھی ایک لفظ ہے اس سے کوئی ملتا جلتا آپ کہہ لیں، وہ ہے با دال اور واو، بدا یبدو، اسی سے لفظ ابھی ہم نے پڑھا تھا، شاید پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ اس سے بھی شاید پہلی کسی صورت میں پڑھا تھا، جب بدوؤں کے بارے میں، جیسے بدا لہم، ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے کوئی چیز ظاہر ہو گئی۔ بدو کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلی جگہ پہ رہتا ہو، ظاہر جگہ پہ رہتا ہو، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی جیسے کوئی بندہ شہر میں رہتا ہے تو وہ کھلی جگہ میں تو نہیں رہتے، وہ تو کنجسٹڈ جگہ ہے، گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا، سامنے گلی، پیچھے کوئی یہ وہ پھنسے پھسائے، تو بدو گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ بدون یعنی گاؤں کی زندگی کہ ایسی جگہ جہاں آپ سامنے دروازہ کھولے اور کھلی کھلی جگہ ہو، سامنے کھلے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو ایک بدا یبدو ہے، ظاہر ہونا، کیونکہ اس کا مادہ جو ہے وہ با دال اور واو ہے، تو بدا اور بدآ میں لکھتے ہوئے ایسے کر دیتے ہیں، بدآ یبدأ، ایسے کر دیتے ہیں، بدآ یبدأ، اس کا مطلب ابتدا کرنا، اور بدا یبدو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ کسی چیز کا ظاہر ہونا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یبدأ، انہ بے شک وہ اللہ ہے، یبدأ، یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ یہ مضارع ہے، کوئی چھوٹی جس دن آیت آ گئی نا، تھوڑی سی طوالت میں تھوڑی چھوٹی آیت آئی، اس دن میں آپ کو کچھ گرامر کی مزید چیزیں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ کا مطلب جو ہے یہ وہ ہے علامت مضارع، ترجمہ کرتا ہے، کرے گا، دونوں معنی میں آ جاتے ہیں۔ انہ بے شک وہ اللہ، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، ابتدا کرنا فعل ہے اور وہ فاعل ہے۔ اب کس چیز کی ابتدا کرتا ہے؟ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے، تو یہ نصب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، الخلق، خلق کا ہے، زبر ہے تو یہ نصب ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلق میں نے آپ کو بتایا تھا، کل آیا تھا پچھلی آیت کے اندر بھی، خلق کا لفظ کہیں پہ ہے جی، خلق السماوات والارض، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلق کے 3 معنی ہیں، لیکن یہ الخلق یہ اسم کی صورت میں آیا ہے، ایک خلقہ، ایک خلقہ، ایک خلقہ، 3 معنی آپ کو بتائے تھے، ایک باب سمع سے، باب کرما سے بھی آتا ہے اس کے ساتھ۔ خلق یخلق، کسی چیز کو پیدا کرنا، خلق یخلق خلقا، ٹھیک ہے جی، خلق یہ جو اس سے آتا ہے، خلق یخلق، مصدر، یہ مصدر سے پہچانے نا، یخلق خلقا پیدا کرنا، خلق کرنا۔ دوسرا کیا بتایا تھا؟ خلقہ۔ تیسرا کیا بتایا تھا؟ خلق یخلق، کسی چیز کا اچھے اخلاق والا ہونا۔ تو خلقن
الخلق، الف لام کا اضافہ کر دیا گیا اس کے ساتھ، یبدأ الخلق خاص کر دی گئی. خلق کا مطلب تخلیق کرنا، بنانا، پیدا کرنا. تو یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے کس چیز کی؟ خلق کی، یعنی کہ پیدا کرنے کی یا تخلیق کی. کون ابتدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی. اب یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے. یہ ثبوت ہے آخرت کا دیا جا رہا ہے. کیا ثبوت؟ کہ یبدأ الخلق، خلق پیدا کرنا، وہ پیدا کرتا ہے پہلی بار. یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، یعنی پہلی بار وہ پیدا کرتا ہے. ثم پھر یعیدہ، ثم پھر ایک آتا ہے فا، فا کا مطلب ہوتا ہے جلدی، ثم تھوڑا سا دیر سے. ثم پھر کیا؟ یعیدہ. وہی اب یہاں پہ یعیدہ، آدھا یعید، آدھا یعود، کیا کیا مطلب ہے؟ لوٹنا یا دوبارہ ہونا. ٹھیک ہے جی، دوبارہ کسی چیز کا. یہ نصر ینصر باب نصر سے، یہ کس میں آ گیا جی؟ یہ باب افعال میں چلا گیا. اعادہ یعید، لوٹانا، وہ خود پلٹنا، لوٹنا. اور اعادہ کسی چیز کو لوٹانا، یعنی اس کام کو ایک دفعہ دوبارہ کرنا. ایک اعادہ کی مشق جب ہم پڑھتے تھے تو ریاضی کے آخر میں پورا چیپٹر ختم ہونے کے بعد ایک مشق کس کی ہوتی تھی؟ اعادہ کی، یعنی کہ وہ پورا جو چیپٹر پڑھا ہے اس کو دہرایا جا رہا ہے، دوبارہ کیا جا رہا ہے، دہرانا. ایک ہے آدھا یعود ثلاثی مجرد سے، اعادہ یعید باب افعال سے دوبارہ کرنا، دہرانا. ثم یعید، پھر یہاں آ گیا لیکن اب مستقبل میں جائے گا. وہ یعید دہرائے گا. ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے جی؟ خلق. کس چیز کو لوٹائے گا؟ اس کو دوبارہ کرے گا. کس کو؟ خلق، پیدا کرنے کو. یعنی وہ پہلی بار پیدا کرے گا اور پھر وہ پیدا کرنے کو دہرائے گا، مطلب دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا. اب یہ یبدأ الخلق جو ہے یہ دلیل ہے آخرت کی کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے بدیع، اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا خالق، اور ایک پچھلی آیت میں گزر چکی ہے مدبر. خالق کہتے ہیں کسی چیز سے کسی کو بنانے والا، اور بدیع کس کو کہتے ہیں؟ کچھ تھا ہی نہیں تو بنایا. تو یبدأ اس باب سے ہے، یبدأ بدأ یبدأ، کہ کچھ جب نہیں تھا تو بنانا مشکل تھا یا اس چیز کو دوبارہ سے بنانا مشکل ہے. دیکھیں نا، ایک پہلی دفعہ بنانا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے، اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. کن کہا تو سب کچھ بن گیا. لیکن اگر ہم انسانی دماغ سے سوچیں تو کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا ایک امر ہوتا ہے، چلے جی بن رہا ہے، کیسے بنے گا کیسے نہیں بنے گا. ایک دفعہ بنایا، چلایا، تدبیر کی، اس سے تخلیق کی، اس کے بعد اب دوبارہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل. اور یہ آپ کو قرآن میں بار بار ملے گا کہ ان سألتہم من خلق السماوات والارض. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان مشرکین اور کافروں سے پتہ کرتے ہیں کہ زمین کو کس نے خلق کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا. تو اللہ کے خالق ہونے میں ان کو کوئی شک شبہ نہیں. تو جس اللہ نے یہ سب کچھ پہلی دفعہ خلق کیا ہے
اب اسی سے بدی یعنی جس کی کوئی بنیاد نہ ہو نا اس کو بنا دینا، اسی سے لفظ بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ساری ہی بدعتیں گمراہی ہیں۔ ہم لوگوں نے آگے اپنے روٹی چلانے کے لیے بنا لیا جی یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور بھائی دین میں کوئی چیز بھی اپنی طرف سے نکالو گے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، وہ ساری کی ساری خود بھی آگ میں جائیں گی اور ساتھ ہمیں بھی لے جائیں گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ دوبارہ مار کے بندوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ لام تعلیل، تاکہ مقصد بیان، جب کسی کام کا مقصد بیان کرنا ہو فعل کے ساتھ تو کیا لگاتے ہیں؟ لام تعلیل۔ جزا یجزی، کسی چیز کا بدلہ دینا، جزا یجزی کسی چیز کا بدلہ دینا، تاکہ یجزی، یا کا مطلب وہ کون؟ اللہ تعالی بدلہ دے۔ اسلام تعلیل نے کیا کیا جی؟ یجزی کو یجزیہ کر دیا، تو پتہ چلا کہ لام تعلیل فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مصدر منصوب کر دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے۔ کن کو بدلہ دے؟ اب اس کا مفعول آ رہا ہے یجزی، وہ فاعل، اللہ بدلہ دینا کیا ہے؟ فعل، فاعل فعل، اب آیا مفعول، الذین، ان لوگوں کو کا کیا مطلب ہے جی؟ مفعول، یہ مفعول ہے، جو ان لوگوں کو، یہ بھی اس میں موصول جو ہے اس میں معرفہ کی ایک ون آف دا کائنڈس، ایک قسم ہے اس کی۔ لیجزیہ، یجزی الذین، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے دے، جزا دے دے، الذین آمنوا، آمن، ٹھیک ہے جی، جو ایمان لائے، آمنا، وہ ایمان لایا، یؤمنو، وہ ایمان لاتا، باب افعال سے، آمنا یؤمنو ایمانا، ایمان لانا، الذین آمنوا اور عاملہ، یعملو عمل کرنا، اور عاملو، واو الف کس چیز کی؟ یہ تیسرا صیغہ ہو گیا، عاملہ، عاملہ، عاملو، اور اب یہ جو یہاں پہ آ گیا، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو انہوں نے عمل کیا، اب الذین کے ساتھ آ رہا ہے، یہ واو الذین پہ عطف ہے، تو کہے جنہوں نے عمل کیا، کون سا جی؟ صالحاتی، اب یہ جمع ہے تو عمل کیے، الصالحاتی، الصالحاتی، اب یہ اسم کی شکل آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا بنتی ہے؟ صالحن سے، صالحن صلاحیت والا، صالحانی دو صلاحیت والے، صالحون سب صلاحیت والے، اب ان کی بنائے مؤنث، صالحہ تن صلاحیت والی یا نیک، اور ساحلتانی دو نیک یا دو صلاحیت والی، اور صالحات ساری نیک عورتیں یا سارے نیک معاملات، جو بھی عمل، کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے ساتھ صالحات آتا ہے، تو صالحاتن، اب اس کے ساتھ الف لام لگایا تو الف لام نے تنوین کو ختم کر دیا، الصالحات، لیکن عمل الصالحاتی کیوں آیا؟ عمل، انہوں نے عمل کیا، کون سا عمل کیا؟ صالحاتی، یہ حالت نصب میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔
تو عامل الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور صلاحیت والے عمل کیے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صلاحیت والے کیوں عمل کہتے ہیں؟ نیکی کو کیوں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بیج کے تصور کے ساتھ ہے، بیج کے تصور کے ساتھ، یعنی بیج آپ ڈال دیتے ہیں زمین کے اندر، جس بیج میں صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اوپر جاتا ہے. قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جن کے اعمال میں صلاحیت ہوگی نا وزن پیدا کرنے کی، جن میں وزن ہوگا، وہ صلاحیت والے جو عمل ہیں وہی کامیاب ہوں گے، نیکیاں وہی ہیں. تو جو بندے ایمان لائے اور نیک صلاحیت والے عمل کرتے رہے. اب جیسے بدعت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، تو بدعت لوگ لے کے جائیں گے، کئی نیکیاں اپنی طرف سے لے کے جائیں گے، جی یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن حکیم میں فرمایا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقوں کے ڈھیر اٹھا کے لے آئے گا نا کہ یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اس پہ مہر نہیں ہوگی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ چیز قبول کی جائے گی نہیں. یہ یاد رکھیے گا. تو بدعت بیسیکلی نیکی تو نظر آتی ہے کہ جی بڑی اچھی نیکی ہو گئی، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو عامل الصالحات بالقسط، بعد بھی کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ، حرف جر، یہ بھی حرف ہے. اور القسط، قسط کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدل کو کہتے ہیں. بعض بھی نے اس کو قسط کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، عدل کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا اہل ایمان اور عمل صالح والوں کو. غور کریں، اللہ تعالیٰ کا بدلہ کس چیز پہ مبنی ہے جی؟ عدل و انصاف پہ مبنی ہے. ایسے مطلب ہے کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ کہے کہ چلو جو دائیں کھڑے ادھر ہو جاؤ، بائیں والے ادھر ہو جاؤ، سارے آگے پیچھے. نہیں، عدل کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا. تو میاں صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تو فضل کریں تے بخشے جاؤن میں ورگے منہ کالے. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن وہ رحمت بھی اللہ کی بغیر عدل کے نہیں ہوگی. شفاعت رکھی اسی لیے نا، جہنم کے اندر جلتے ہوئے بندے کو کسی کی سفارش سے اللہ اٹھا کے لے آئے، یہ شفاعت ہے. لیکن اس وقت جہنم کے اندر ایک لمحے کا جلنا بھی جو ہے بہت مشکل ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. تو ہماری تو عمریں 60 70 سال سے آگے نہیں جاتی. تو عدل و انصاف، ہم اپنی اس 50-40 سال کی زندگی کے ٹیکے کے لیے، بدماشی کے لیے، ہم اپنی اس لامحدود زندگی کو برباد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا. اور والذین کفروا، اب یہ واو کس چیز پہ حذف ہے جی؟ یجزیہ کے بعد جو آیا نا، یجزی الذین آمنوا، تو یہ والذین کفروا، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، واو الف جمع، کفر یکفرو، کسی چیز کو چھپا دینا. موجود ہے لیکن، یعنی ہر آدمی کے اندر ایمان اور اسلام موجود ہے، لیکن اس کو اوپر سے چھپا دینا، کفر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر، یعنی اس اسلام قبول نہ کرنا. جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کی زندگی اختیار کی، اس رستے پہ جنہوں نے زندگی گزاری. اب پھر وہی بات آ گئی، لہم، یہ متعلق خبر مقدم پہلے آ گئی، ٹھیک ہے جی. شراب مبتدا
مؤخر، مبتدا کو مؤخر کر دیا، لہم متعلق خبر کو پہلے لے کے آگے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے. اب مقدم کر دیا تو ان کے لیے ہی ہے کیا چیز؟ شرابن، پینا. پینے کی کوئی چیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ڈرنک ہے. شرابن من سے، حمیم من حرف جر تھا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. حمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں جی؟ ہما، یا ہم، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا نہایت گرم ہونا. ایک صدیق حمیم کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، گرم جوش دوست، بہت گرم دوست جو ہے نا وہ. اور ولی حمیم، بہت گہرا دوست، بہت گرم جوش دوست جو آپ کے لیے بہت محبت رکھتا ہو. اسی طرح کسی بھی چیز کو گرم. من حمیم، حمیم بہت زیادہ گرم. تو شراب حمیم، ایسا پینا، ایسی پینے والی کوئی چیز جو حمیم بہت زیادہ گرم ہو. حمیم فعیل یعنی کہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ابلتا ہوا پانی. شراب پانی، حمیم من حمیم، نہایت ابلتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے. لہم شراب من حمیم، تو لہم شراب من حمیم، کافروں کے لیے پینا ہوگا، پانی ہوگا کھولتا ابلتا ہوا پانی ہوگا، نہایت گرم پانی. اور عذاب، عذاب ہوگا علیم. اب دیکھیں یہ جہاں جہاں تنوین آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ عذاب علیم، جیسے شراب مبتدا مؤخر ہے، ایسے ہی یہ بھی لہم، یہاں پہ یہ واو کے ساتھ لہم کو آپ مقدر سمجھیں کہ ان کے لیے ہی ہوگا عذاب، ایک عذاب، اور علیم المناک یعنی کہ دردناک عذاب. اب یہ عذاب موصوف ہے اور علیم اس کی صفت ہے. یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی، کیونکہ یہ چاروں شکلیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پوری ہیں. معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور یہ نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ، چاروں شکلوں میں. تو ان کے لیے ہوگا، ان کے لیے ہی ہوگا دردناک عذاب. بما بعد بھی حرف جر، بسبب، کس سبب سے؟ ما، جو کچھ، ما موصولہ. اب یہ کانا کانو جو ہے یہ جب آتا ہے فعل مضارع پہ تو کیا کر دیتا ہے جی؟ اس کو یکفرون. اب یہاں پہ آ گیا کانو، کانا کانو وہ تھے، اب کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے جی. کرتے رہے ہیں یا کرتے رہے تھے. یکفرون، یہ کا مطلب وہ کفرا اوپر آ گیا تھا، کفرا اس نے کفر کیا، یکفرو وہ کفر کرتا ہے، اور یکفرون واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. وہ کفر کرتے رہے ہیں بما کانو یکفرون، جو زندگی میں وہ کفر کرتے رہے ہیں نا، جو کافروں نے جو کفر کیا ہے اس کے بدلے میں، اس کے سبب میں ان کے لیے ایک تو کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے، اور دوسرا جو عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو اس آیت نے آخرت کا ایک راز کھول دیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا بالقسط عدل پہ کرے گا. جس نے کفر کیا ہوگا یا کافروں والی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب.
اور جس نے اہل ایمان اور عمل صالحات والی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا خوبصورت بدلہ ہوگا. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. الیہ مرجعکم جمیعا، بلکہ یہاں پہ روک کے پڑھنا ہے جمیعا. وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله